اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار اتارا بنی اسرائیل کو سمندر سے، یعنی وہ جو سمندری جھیل تھی جب وہ مصر سے نکلے شام کی طرف، راستے میں جو سمندری جھیل عبور کی معجزانہ طور پر لاٹھی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستہ بنا دیا۔ یہ کئی ایک سمندری جھیلیں تھیں جنہیں بعد میں جوڑ کر نہر سوئز بنا دی گئی ہے۔ یہ عام جھیلیں نہیں تھیں، سمندری جھیلیں تھیں۔ تو جب وہ انہوں نے کراس کی تو اس کے بعد ایک منظر انہوں نے دیکھا، اور یہ جو آیت ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138، یہ میں نے درجنوں ویڈیوز میں اس آیت کا اور اس واقعے کا حوالہ دیا ہے شرک کے کانٹیکسٹ میں۔ فَآتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ، تو وہاں ایک ایسی قوم سے ان کا گزر ہوا کہ جو بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے تھے، لہم، ان کے لیے، بتوں کے لیے جھکے ہوئے تھے، دھیان کر کے بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے تھے، یعنی جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اب یہ منظر دیکھنے کے بعد ہونا تو چاہیے تھا کہ موحدین کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ یہ بیوقوف لوگ، یہ جاہل لوگ بتوں کے اوپر اعتکاف کر کے بیٹھے ہیں، اور اللہ نے پیغمبر وقت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے ہمیں ہدایت دی، لیکن آپ کی قوم، آپ کے اصحاب کا یہ ایٹیچیوڈ نہیں تھا کہ وہ شکر ادا کرتے۔ ان میں سے کئی ایک لوگ تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک ریکویسٹ کی، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ہمارے رب کا ایک اسی طرح کا ایک خوبصورت سا کوئی بت بنا دے جس طرح یہ لوگ بت بنا کے بیٹھے ہوئے۔ اندازہ کریں وہ ایمان، انبیاء کی دعوت، توحید، اور پیغمبر بھی دنیا میں موجود، دھری کی دھری رہ گئی۔ قال انکم قوم تجہلون، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم تو بڑی جاہل قوم ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا جو مزاج تھا اس میں تو یہ بڑا چھوٹا فتویٰ ہے، اس سے بڑا فتویٰ آنا چاہیے تھا، لیکن پیغمبر آخری درجے تک کوشش کرتے ہیں کہ معاملات کو پازیٹیولی ہینڈل کیا جائے تاکہ مزید بگاڑ پیدا نہ ہو، اس لیے انہوں نے کہا تم تو بڑے جاہل لوگ ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، بے شک یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ ہو جائیں گے، وباطل ما كانوا يعملون، اور یہ باطل ہو جائے گا جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہے اس کا ذکر اشارتاً ایک حدیث میں ملتا ہے، جامعہ ترمذی کی حدیث جو مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیہ السلام ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں پر ایک درخت تھا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ مشرکین عرب اپنی تلواروں کو، نیزوں کو ٹچ کیا کرتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو اس درخت کے ساتھ اس طرح کا ٹچ کر لے گا اس کو جنگ میں فتح ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو آپ کے بھی ساتھیوں نے، چند ایک لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایک ایسا درخت مقرر کر لیں کہ جس سے ہم فیض حاصل کریں، تبرک حاصل کریں۔ تو نبی علیہ السلام کو جلال آیا، آپ نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ اس میں معذوف تھا عما یشرکون، ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ آج تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ساتھیوں نے کی تھی جب وہ سمندری جھیل سے پار لگائے گئے۔ اتنا بڑا معجزہ انہوں نے دیکھا، اتنا بڑا قدرت کا معجزہ دیکھنے کے بعد، اللہ کا معجزہ دیکھنے کے بعد بجائے اللہ کی طرف رجوع لاتے وہ، اور پھر نبی علیہ السلام نے سورۃ الاعراف کی یہی آیت پڑھی 138، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ
فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ. آج تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ساتھیوں نے کی تھی کہ ہمارے لیے ایک بت مقرر کر دیں، ہم اس کی پوجا کریں، اللہ کے لیے دھیان کریں اس کے اوپر. اب مجھے بتائیں کیا صحابہ کرام یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس درخت کی پوجا کرنی ہے؟ لیکن نبی الاسلام نے کس چیز کو کس کے ساتھ جوڑا؟ کیونکہ آپ امام الموحدین تھے کہ کسی بھی چیز کے ساتھ کوئی ایسا عقیدہ وابستہ کرنا کہ وہ آپ کو نفع یا نقصان دے سکتی ہے، یہ شرک کی طرف لے جانے والی چیز ہے. اسی کے کانٹیکس میں وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ حضرت عمر نے کہا اے حجر اسود تو ایک پتھر ہی ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. اگر میں نبی کو نہ دیکھتا کہ وہ تمہیں چوم رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمہیں چومتا بھی نہ. عقیدہ سمجھا دیا. تو نبی الاسلام نے بھی یہاں پر اس درخت کو بت کے ساتھ تشبیہ دی، حالانکہ وہ اس درخت کے سامنے جھکنے کا نہیں کہہ رہے تھے، صرف اپنے ہتھیار ٹچ کرنے کا برکت کے لیے. پھر آپ نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے طریقوں پر چل پڑو گے. یعنی جس طرح بنی اسرائیل تھیندے تھیندے تھیں گئی تھی نا، آہستہ آہستہ شرک میں مبتلا ہو گئے، تمہارے اندر بھی یہ خرابیاں آئیں گی. اب یہ ایک پورا ٹاپک ہے، وہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، بس وہ آدھی حدیث ہی پڑھتے ہیں، اس کے اوپر میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، اس میں نے یہ حدیث کور کی تھی. جسے شوق ہے تو وہ 1 گھنٹے کا لیکچر دیکھ لے. مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں. یہاں پر آپ نے یہ فرمایا، اور بخاری اور مسلم میں اس کا آخری والا حصہ بھی موجود ہے، جو ترمذی میں تو بس اتنا ہی ہے، بخاری اور مسلم میں یہ الفاظ ہیں تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے، قدم بقدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں. اور یہاں اسپیسیفکلی اگلے لوگوں کے طریقے پہ چلنے سے مراد عقیدے کی خرابی تھی، نہ کہ اعمال کی خرابی، یعنی وہ شرک کی طرف لے جانے والی چیز. کیونکہ یہ حدیث جو ہے نا، وہ بریلوی علماء کہتے ہیں اس سے مراد یہود و نصارہ کا فیشن ہے کہ تم بھی وہی فیشن شروع کر دو گے. تو پھر ہم نے ان سے کہا تھا رکو ذرا، صبر کرو، اس کا شان ارشاد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ترمذی میں اور مشکات میں مکمل موجود ہے، جہاں پر ذات انوات ایک درخت تھا جس کے ساتھ مشرکین عرب اسلحہ لٹکایا کرتے تھے برکت کے لیے. اس موقع پر نبی الاسلام نے فرمایا تھا جب آپ کے ساتھیوں نے یہی کام کرنے کی ریکویسٹ کی، اور حضور تو ایک سٹیپ آگے گئے، آپ نے تو کہا تم نے تو قوم موسیٰ والا کام کر دیا ہے کہ انہوں نے بت مانگ لیا تھا اللہ کا، تم نے بھی یہ سمجھ لو یہ بت ہی مانگ لیا. یار جس پیغمبر کی سینسٹیوٹی کا یہ لیول ہو توحید کے بارے میں، اس کی امت توحید کے معاملے میں کیجول ہو جائے، میری سمجھ سے تو باہر ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باقی جس نے تفصیل دیکھنی ہے میری ایک اور ویڈیو ہے وسیلے کے نام پر دھوکہ. اس کے علاوہ ایک ویڈیو ہے توحید سے متعلق 10 دھوکے. اور جتنے یہ دھوکے دیتے ہیں نا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں پیش کر کے ایک ایک کا میں نے جواب دیا ہے الحمدللہ. اب موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے ان کے لیے تو ایک بڑی تکلیف دہ چیز تھی. قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تمہارے لیے تلاش کروں، کوئی معبود تلاش کروں؟ اللہ اکبر. حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے، اس نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی، اور تمہارا حال یہ ہے کہ جس برائی کے اندر باقی لوگ مبتلا ہیں تم بھی وہی برائی کر رہے ہو. اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ فضیلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان الٹے کام کرنا چھوڑ دے گا. کہتے ہیں نہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، اور رزلٹ یہ نکالتے ہیں کہ چونکہ نبی الاسلام کو اللہ نے تمام پیغمبروں پر اور آپ کی امت کو اگلی امتوں پہ فضیلت دی ہے، لہٰذا بس یہ نسبت کافی ہے. جناب نسبت تو یہاں بھی دیکھ لیں، اس زمانے میں بنی اسرائیل کو اللہ نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، ہزاروں پیغمبر ان میں آئے،
اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو حالانکہ جہان والوں پر اللہ نے تمہیں فضیلت دی. یعنی کرتوت اپنے دیکھو. تمہیں تو اللہ کا گواہ بن کے توحید کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا. اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احسانات انہیں گنوائے, اور یہ پیغمبروں کی عادت ہوتی ہے. قرآن کا بھی اسلوب یہ ہے کہ جب کسی کی اصلاح کرنی ہو تو اسے پھر احسانات گنوائے جاتے ہیں کہ تیرے ساتھ یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, تم لوگوں نے اینڈ پہ آ کے گند کر دیا. اتنا کچھ دیکھ کے 300 سال کی غلامی سے بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی, اور اس کے اگینسٹ تم نے یہ کیا ہے کہ تم نے ابھی سمندر بھی اس معجزے کی وجہ سے کراس کیا, اور کراس کرتے ہی دوبارہ سے شرک کی طرف بھاگنے لگے ہو. پیغمبر ابھی فوت نہیں ہوئے, دنیا میں موجود ہے.